وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ کا سوال ہے کہ سحری اور افطاری کی کوئی دعائیں بتائیں۔ محترم بھائی، بس سحری بسم اللہ پڑھیں اور سحری کھائیں۔ جی بس یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت جو ہے وہ پہلے کر لینی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی رات کو نیت ہونی چاہیے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی جو کیلنڈروں پہ لکھا ہے نیت کے خود ساختہ الفاظ وبی سومی کا دن نویت من شہر رمضان وغیرہ وغیرہ، یہ تو بالکل موضوع من گڑت باطل مردود الفاظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، آپ اسلام نے نہیں فرمایا۔ پھر یہ کسی بدعی نے تیار کیے ہیں الفاظ جو کیلنڈروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ الفاظ کے اوپر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ روزہ پہلا رکھتا ہے، نیت دوسرے کی کر رہا ہے، کیونکہ وبی سومی غدین، غدین جو ہے نا یہ کل کو کہتے ہیں، جو آنے والا کل ہے۔ مطلب آج بندہ یہ پڑھے تو اس کا مطلب ہے کل کی نیت کر رہا ہوں میں۔ اب روزہ پہلا رکھ رہا ہے، نیت دوسرے کی کر رہا ہے، دوسرا رکھ رہا ہے روزہ تو نیت تیسرے روزے کی کر رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں۔ اچھا، باقی رہ گئی افطاری کی، تو افطاری کی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک کا افطرت، یہ بھی کیلنڈروں میں لکھی ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہے، مرسل روایت ہے، مرسل محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ البتہ بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں اور بعد میں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ پڑھیں۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے، یہ ثابت ہے، لیکن یہ افطاری کے بعد کی ہے۔ بعض علماء نے گرامر کو سامنے رکھ کے تو یعنی گرامر کا رگڑا لگا کے تو اس کو افطاری سے پہلے پڑھنا ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ دعا جو ہے نا افطاری کے بعد ہی پڑھنی، یہی زیادہ بہتر اور درست معلوم ہوتا ہے۔ جی اس کے الفاظ کے اوپر بھی غور کریں نا۔ ذهب الظمأ مطلب میں عرض کر دیتا ہوں، ذهب الظمأ یعنی پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ رگیں تر کب ہوں گی، پیاس کب جائے گی، جب روزہ افطار کریں گے، تو پتہ چلا کہ یہ روزہ افطار کرنے کے بعد ہی پڑھنا صحیح اور درست ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔